کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا۔ بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا۔ کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا۔ مفتی سہیل حمدانی صاحب، یہ ساری وہ ہستیاں امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے پریکٹیکلی بتایا کہ وہ کتنا زیادہ محبت فرماتے تھے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں بھی جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کام انجام دیا، جس کے لیے جو الفاظ استعمال کیا جائے وہ کم ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خدا کو کون محبوب ہوگا، اور رسول اللہ کو حسین کتنے محبوب تھے، اور یہ مسلمان بھی تھے، تو ان کا کیا بگاڑا تھا رسول اللہ نے، ان کا کیا بگاڑا تھا امام حسین نے جو یہ اس نہج تک لے آئے کہ کیا کیا ظلم نہیں کیے، کہ یعنی کہ شہید کرنے کے بعد پھر نال بندی کر کے لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں، تو پھر یعنی ہم بھی آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ چلو یار یہ معاملہ ہمارا ہے، خواتین پہ بات نہیں کریں گے، یہ گھرانہ رسول کی مستورات کو بے پردہ بھی کر رہے ہیں، یہ ایسا کیا بگاڑا تھا رسول اللہ نے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی وسیم بادامی بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ امام حسین ریحانۃ الرسول، نواس رسول، ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیا بگاڑا تھا کہ نہ صرف ان کو شہید کر ڈالا بلکہ خواتین کو بھی نہیں دیکھا، بچوں کو بھی نہیں دیکھا، بچوں کو سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر تک دے مارا، انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ یہی بات اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ معاملہ چھوٹا نہیں تھا، معاملہ بہت بڑا تھا۔ یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے نا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ معاملہ یہ بتا رہے ہیں کہ اقتدار کی لڑائی ہو گئی تھی، بس بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ ایک تو دو جہاں کا شہزادہ تھا اور دوسرا سب سے بڑا بدبخت تھا کہ جس کے ہاتھ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگی ہوئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر یہ بات نہیں تھی کہ تم نے میرا مال لے لیا ہے، میری فلاں چیز لے لی ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ معاملہ یہ تھا کہ یزید اور جتنے اس کے کارندے تھے یہ اپنی حکومت میں نواس رسول کو دخل انداز ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ کس حوالے سے؟ امام حسین کبھی دخل انداز نہ ہوتے۔ صحیح ہے۔ اگر یزید بڑا نیک ہوتا، بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا ہوتا، شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے والا ہوتا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے تعاون فرماتے، لیکن وہ بدبخت ایسا تھا کہ آتے ہی اس کے دور میں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ میں یہاں پر اگر شمار کروانے جاؤں آپ کو تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن نمازوں کی پابندی ختم ہو رہی تھی، نماز روزوں کی پابندی ختم ہو رہی تھی، سود وغیرہ، رشوت وغیرہ، اس کے علاوہ بدکاری، شراب خوری، اور یہ سب انفرادی سطح پہ نہیں ہو رہا تھا، اسٹیٹ لیول پہ اس کی پروٹیکشن ہو رہی تھی اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اسٹیٹ لیول۔ جی انفرادی سطح پر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عام شخص اس میں ملوث ہو تو ہم یہ کہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، بگاڑ نہیں سکتے، اللہ ہدایت دے بھائی، یہ اس کا رب تعالیٰ کا معاملہ، یار ہم اسے سمجھا سکتے ہیں۔ یہ انفرادی سطح کا معاملہ نہیں تھا، یہ اسٹیٹ لیول پر ہو رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بگاڑا جا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے دین کا حلیہ بگاڑنے کی سرکاری سطح پر کوششیں ہو رہی تھیں، اور یہاں تک کہ ایک مرحلے پر جب بعد از کربلا شام کے دربار میں پہنچے اہل بیت، تو اسی بدبخت نے کہا کہ کوئی خبر نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ سب
مطلب یعنی تو اس نے خود یہ کہہ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا نا کہ سر آپ نے کہا کہ معاملہ اس نے- کچھ اور تھا، جی جی وہیں سے انکار کر رہا ہے. وسیم بھائی اس نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، ہر اعتبار سے. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا مدینہ منورہ میں کچھ نہیں ہوا؟ ہائے ہائے. کیا مکہ کیا کچھ مکرمہ نہیں میں ہوا؟ کچھ نہیں ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ 3 روز تک مسجد 3 روز نبوی. تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بند رہی، خانہ کعبہ پر سنگباری کی گئی. اللہ اللہ یہ کیا کوئی معمولی باتیں ہیں؟ اف. اچھا اس کے علاوہ کیا تھا؟ یہ تو وہ- محمد جی، دشمنی تھی، خدا جی، دشمنی جی، تھی نا، جی. سیدھی سیدھی. یہ دین اسلام ہاں، سے اسلام دشمنی دشمنی تھی. تھی. ہم ایسے نہیں کہتے کہ قتل حسین اصل میں مرگ مرگ یزید ہے. یزید ہے، ہاں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم ایسے نہیں کہتے یہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اب یہاں پر آپ دیکھیں ہاں. کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا تھا. فرمایا کہ میری امت بالکل حق پر قائم رہے گی، لیکن بنو امیہ کا ایک شخص آ کر اس میں بگاڑ پیدا کرے گا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علامہ صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ رازدار رسول ہیں. 59 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من 60 و امارت الصبیان. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں لڑکوں کی حکومت سے. اور 60 سنہ ہجری سے آپ کا وصال 59 میں ہوا اور 60 سنہ ہجری میں یہ بدبخت آیا. حضرت عبداللہ جو کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا نرما بالحجارت من السماء. یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اس وقت بھی ہم نے یزید پر خروج کا ارادہ کیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہمیں یہ خوف ہوا کہ آسمان سے کہیں ہم پر پتھر نہ برسائے جائیں. ہائے 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 ہائے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسے 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، ایک شہزادہ تھا 2 عالم کا، واہ واہ اور دوسرا امت کا بدترین شخص تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھ کر آپ جو ہے لاپرواہ ہو جائیں اور آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد تصور واقعہ کربلا سے یہ بات بھی ثابت جی، ہوئی کہ جو صرف چاہے کلمہ کریں. پڑھنے سے سرٹیفکیٹ جی، نہیں مل جی، جائے گا. جی. کلمے کے تقاضوں پر جب تک عمل نہیں ہوگا اسلام مکمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ.